20 سال کی عمر میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر میں نے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے رابطہ اور ناطہ توڑ لیا تھا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی، مگر پھر 7 ماہ بعد ہی واپس آئی اور اپنے باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ ماں حیران نظروں سے میرے جسم پر پڑے جا وجہ نیل کے نشان دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے مارا تھا۔ ہمارے دین اسلام میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا ہے، یعنی جس شخص نے اپنی ماں کی قدر کی اور اس کی خدمت کی، اس نے جنت پا لی، اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یعنی ایک انسان کی زندگی میں اس کے ماں باپ کے اس قدر احسانات ہے کہ وہ تمام عمر سر جھکا کر ان کے سرہانے بھی کڑا رہے تو بھی وہ ماں باپ کا قرض نہیں اتار سکتا۔ میری آج کی کہانی میری نافرمانی کی کہانی ہے۔ میری کہانی کو آخر تک سنیے، اور یقیناً میری کہانی سننے کے بعد آپ کو اپنے ارد گرد ایسی بہت سی کہانیاں دکھائی دے گی۔ میرا نام میرا بطول ہے اور میں بہاولپور شہر کے رہنے والی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے والی اولاد۔ اماں اکثر مجھے بتایا کرتی تھی کہ جب ان کی اور ابا کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا مگر اماں ان کو اولاد کی خوشخبری نہ دے سکی، تو دادی اٹھتے بیٹھتے اماں کو یہ بات سنایا کرتی تھی کہ اماں ایک سوکھا ہوا شجر ہے جس پر پل نہیں لگتا۔ ایسے شجر کا کیا فائدہ جو گھر والوں کو کوئی سکون یا چاو نہ دے سکے۔ اماں بتاتی ہے کہ دادی کی ایک کڑوی کسیلی باتیں سن سن کر سارا دن ان کا دل چلنی ہوتا تھا، مگر وہ چپ چاپ لبوں کو سیے اپنے کام میں مصروف رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات ہو جاتی اور گھر کے افراد اپنے اپنے بستروں میں نیند کی وادیوں میں کھو جاتے، میری ماں اپنے دن بھر کا غبار اپنے پروردگار کے آگے رو رو کر نکالتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ خدایا میرے صبر کا مزید امتحان نہ لے، میری گود بھی اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ آخرکار خدا نے میری ماں کی دعا قبول کر لی اور اماں امید سے ہو گئی۔ اماں بتاتی ہے کہ اس وقت یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کا رواج نہیں تھا، اس لیے بچے کی پیدائش کے دن تک یہ پتہ لگانا ناممکن تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اپنے بیٹے کے گھر 10 سال بعد اولاد کی خوشخبری سن کر دادی نے پوتے کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ وہ لڑکے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے اور بچونے تیار کر رہی تھی۔ یہ دیکھ دیکھ کر اماں کا دل دہلتا رہتا تھا کہ دادی پوتے کی خواہش مند ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی تو دادی کو ایک اور موقع مل جائے گا اماں پر تانا زنی کرنے کا۔ لیکن اماں خود بہت خوش تھی، بیٹا ہو یا بیٹی انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس خدا سے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے، بس صحت مند اولاد دینا اور اولاد کا دکھ کسی کو نہ دکھانا۔ 9 ماہ کے کٹن انتظار کے بعد آخرکار میں نے اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولی۔ اماں اور ابا بہت خوش تھے۔ اماں بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بیٹی کی پیدائش پر کوئی مٹھائی نہیں بانٹتا تھا، مگر ابا نے میری پیدائش پر پورے محلے اور خاندان میں مٹھائی بانٹی۔ لیکن دادی خوش نہیں تھی، وہ گھر میں آنے جانے والے رشتہ داروں کے سامنے کہتی تھی لو 10 سال بعد بھی پیدا کی تو بیٹی۔ اماں حیران و پریشان نظروں سے دادی کے چہرے کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ کیا دادی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر وہ یہ بات سوچ ہی سکتی تھی، دادی کے سامنے کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ بڑے ہی صابر انسان تھے۔ خیر وقت گزرتا رہا، میں 8 سال کی تھی جب دادی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور میں عمر کی سیڑھیں چڑھتے ہوئے جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی اور میں کالج میں پڑھ رہی تھی۔ کالج ہمارے گھر سے کچھ کی دوری کے فاصلے پر تھا، اس لیے میں پیدل ہی کالج آتی اور جاتی تھی، اور اسی راستے سے میری ملاقات زبیر سے ہوئی۔ پہلی نظر میں مجھے وہ کوئی لفر لپنگا لڑکا نہیں معلوم ہوا تھا، وہ بس خاموشی سے میرے راستے میں کھڑا رہتا تھا اور مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ نہ تو اس نے کبھی کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی آگے بڑھ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی، بس خاموشی سے مجھے دیکھتا تھا۔ اسی طرح تقریباً 3 سے 4 ماہ گزر گئے۔ پھر آخرکار ایک دن میں خود اس کے پاس رک گئی اور میں نے اس سے کہا کیا بات ہے، تم یوں ہی میرے راستے میں ہر روز کھڑے رہتے ہو اور مجھے دیکھتے رہتے ہو؟ میری بات سن کر اس نے سر جھکا لیا اور کہا بات تو ہے کہنا بھی چاہتا ہوں مگر کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، شاید انکار سننے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر بھی مجھے پتہ تو چلے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو کہنے کے لیے تم 3 ماہ سے یہاں میرے راستے میں روزانہ کھڑے ہوتے ہو۔ وہ میری آنکھوں میں کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا
اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس کے اچانک سوال پر میں ششدر رہ گئی، مگر خاموشی سے اپنے راستے پر لوٹ آئی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ اب بھی روزانہ میرے راستے میں کھڑا رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ میرے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بننے لگی۔ اس واقعے کو 3 ماہ گزر چکے تھے، اور ان 3 مہینوں میں اس نے دوبارہ کبھی مجھے بلانے کی کوشش نہیں کی۔ آخر کار 3 ماہ کے بعد میں نے اسے خود کہا، تم ہمارے گھر رشتہ بھیجو، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ کھل کر مسکرایا۔ اس دن پہلی بار میں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہیریو 20 سال کی عمر میں میرے لیے پہلا رشتہ زبیر کا آیا، جسے میرے والدین نے کچھ جانچ پڑتال کے بعد انکار کر دیا۔ مگر ان کے انکار کے بعد میں نے اماں سے کہا، اماں میں زبیر کو پسند کرتی ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسی سے شادی کروں گی۔ اماں کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ کہنے لگی، ہوش میں تو ہو، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنی عمر دیکھی ہے؟ 20 سال کی عمر میں ابھی تمہیں اچھے کپڑے تک کی پہچان نہیں ہے، وہ بھی میں لاتی ہوں، اور اپنی لیے شوہر تم خود پسند کرو گی؟ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ایک نظر میں کوئی پسند آ گیا تو اس سے شادی کرنے کے لیے چل دیے۔ عمر بھر کے فیصلے ہے، عمر بھر کا ساتھ ہے، سوچ سمجھ کر کرنے پڑتے ہیں یہ فیصلے۔ میں نے اماں کو چٹائی سے جواب دیا، میں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ جب میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ بس اس کے گھر والوں کو ہاں کر دے اور میری وہاں شادی کروا دے۔ میرے اس دو ٹوک لہجے پر اماں حیران رہ گئی۔ اسی رات انہوں نے ابا سے بات کی۔ ابا رات کو میرے کمرے میں آئے۔ میرے پاس بیٹھتے ہوئے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، دیکھو میری بیٹی، میں تمہارا باپ ہوں۔ آج تک میں نے اور تمہاری ماں نے تمہارے لیے ہر چیز اچھی سے اچھی پسند کی ہے۔ اب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تم اکیلے کر لو گی، ہم دونوں کی مرضی کے بغیر؟ کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں رہا؟ ابا کی بات سن کر میرے دل میں شرمندگی بھر گئی۔ میں نے سر جھکا کر مدھم آواز میں کہا، ابا مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، مگر میں اور زبیر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ میری شادی کسی اور سے کریں گے تو میں زبیر کو اپنے دل سے نہیں نکال پاؤں گی۔ ابا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے، میں نے اس کے بارے میں مکمل چھان بین کی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، فارغ ہے، سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے، اور تعلیم بھی مکمل نہیں ہے، یعنی مستقبل میں کوئی اچھی نوکری ملنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ تم کیسی گزارا کرو گی؟ ابا کی بات سن کر میں خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد ابا اٹھے اور کمرے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں زبیر سے ہی شادی کروں گی۔ اگر آپ لوگ میری شادی وہاں نہیں کریں گے تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، مگر شادی زبیر سے ہی کروں گی۔ میری بات سن کر اماں کا چہرہ فک ہو گیا۔ انہوں نے میرے الفاظ ابا تک پہنچا دیے۔ ابا خاموش ہو گئے اور آخر کار انہوں نے میری شادی زبیر سے طے کر دی۔ 20 سال کی عمر میں میرے ماں باپ کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے شادی کر لی۔ زبیر کے ساتھ شادی کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسی میری دنیا مکمل ہو گئی، مگر میری خوشی زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی زبیر کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ مجھے معمولی باتوں پر مارنے پیٹنے لگا۔ میں نے سوچا شاید یہ وقتی مسئلہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کی بدسلوکی بڑھتی گئی۔ اس کے رویہ و تشدد نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ 7 ماہ کے اندر ہی میں اپنی ہمت کھو بیٹھی اور اپنے ماں باپ کے دروازے پر لوٹ آئی۔ ماں نے جب میرے جسم پر پڑے نیل دیکھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ مجھ سے کہہ تو کچھ نہیں سکی، مگر ان کے چہرے پر غم اور دکھ کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ابا کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگی۔ ابا نے مجھے معاف کر دیا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جو کبھی میری نافرمانی سے پہلے ہوتا تھا۔ چند ماہ بعد میرے ماں باپ نے میرے لیے دوسرا رشتہ تلاش کیا۔ یہ رشتہ ان کی مرضی سے تھا۔ عفان ایک اچھے اور نیک انسان تھے۔ ان کے ساتھ شادی کے بعد میری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر گئی۔ عفان نے مجھے بے حد عزت اور محبت دی۔ میں سوچتی تھی کہ شاید میری زندگی اب مکمل ہو چکی ہے۔ شادی کے 1 ماہ بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 5 ماہ کی حاملہ تھی جب ایک حادثے میں عفان کا انتقال ہو گیا۔
میرا سہارا چن گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ عدت کے بعد میں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی۔ کچھ وقت کے بعد میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام عفان محمد رکھا تاکہ میرے شوہر کی یاد ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ آج جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ میری نافرمانی نے میرے ماں باپ کا دل دکھایا اور میری زندگی کو تکلیف دہ بنایا۔ جو کچھ ہوا اس میں میری ضد اور نافرمانی کا ہاتھ تھا۔ والدین کی نافرمانی انسان کی زندگی کو مشکلات سے بھر دیتی ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ایک سبق ہے۔ ہمیشہ اپنے والدین کی بات سنیں کیونکہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں۔